امام حنیفہ دکان چلتی تھی، شام کو آئے تو یاد آیا کہ سیل تو ہو گئی ساری، ایک تھان میں ڈیفیکٹ تھا، دیکھا وہ بھی بک گیا ہے، وہ بھی بک گیا ہے، اللہ بک گیا ہے، طاقت آ گئی، ایمان کی طاقت، کہا وہ بھی بک گیا، وہ تھان میں بھی کیسے ڈیفیکٹ تھا، پیسے جمع کرو، سارے پیسے جمع کر دیے، تو خطا ہو گئی، ساری سیل جو تھی، سارا معاوضہ جو دن میں کمایا تھا سب کا سب خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اتنی ڈیفیکٹ والی چیز چلی گئی۔ دیوار میں کھڑے تھے، دیوار کے سائے میں، دیوار کے سائے میں جنازے میں تشریف کھڑے تھے، دیوار کا سایہ یہ کہ حضرت یہ وہ دیوار ہے یہ جو آپ کا مقروض ہے، جو آپ کا کیا ہے، جس سے آپ نے آپ کا قرضہ لیا ہوا اس کی دیوار ہے، آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، چھوٹ کے اس کا کوئی سایہ جو ہے میرے سر پر پڑ رہا ہے کہ سود نہ بن جائے، جو سود کے سایہ سے ڈرے ہے ایمانی، طاقت ایمانی، جو سود کے سایہ سے ڈرے اور وہ ہپ ہپ کر کے کھائے سود کا مال، ہپ ہپ کر کے کھائے سود کے، بینکوں کے سود کھائے، ہپ ہپ کر کے کھائے، وہ کہ ہم مسلمان ہیں، ارے یار عزت اٹھ گئی، خراب ہو گیا، انصاف نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مکہ گیا سے مدینہ گیا سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روئے 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 مگر بچ کے آنسو روئے روئے، نہیں نہیں رونے کا وقت نہیں ہے، اب باہر نکلنے کا وقت ہے، عزیز رسول کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو میدان میں لاؤ، پھر طاقت دیکھو رب کریم کی، سبحان اللہ، سبحان رب کریم کی طاقت کا آزماؤ کہ اللہ اگر تیری طاقت ہے تو اتنے مسلمانوں پر ہم ہیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آؤ دور نہیں، گھر جا کر کل پرسوں جب بھی موقع ملے سورہ بقرہ کا دوسرے پارے کا آخری رکوع پڑھ لینا، جالوت کا واقعہ ہے، داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، اتنا طاقتور بادشاہ، اتنا طاقتور بادشاہ، عظیم الجثہ جالوت کافر، اور آتا بنی اسرائیل مسلمانوں پر، سال بعد آتا، جس کی لڑکی چاہتا اٹھا کر لے جاتا، جس کو چاہتا غلام بنا لیتا نوجوانوں کو، جس کا مال چاہتا لے جاتا۔ ہمارے ابھی کرتے ہیں پچھلے دنوں میں، ہمارا حال کیا تھا، ابھی بھی وہی حال ہے، کوئی اگر بڑا لے جائے، ہماری دکان پر قبضہ کر لے، ہمارے مال پر قبضہ کر لے، ہماری بیٹی کو اٹھا کے لے جائے، کون سنے؟ ہو ہی رہے لوگوں کے واقعات، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو ہاتھ ڈال دی، تھانوں میں کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑوں میں جاؤ، کتنی رکھیلیں رکھی ہوئی ہمارے لیڈروں نے، ہمارے بڑے بڑے آفیسروں نے، سرکاری ملازمین کے لوگ بیٹیاں پڑھی ہیں، رکھیل رکھی ہے، غریبوں کی بیٹیاں انہوں نے اپنے گھروں، کوئی بولنے والا نہیں، رکھیل رکھی ہوئی ہے، تو اتنی وہ طاقتور تھا، بنی اسرائیل عاجز آ گئے، اللہ کی بات عاجز آ گئے۔ اب دیکھو نا، ہمیں تو مطلب امام چاہیے ہوتا ہے تو نیک ڈھونڈتے ہو، سربراہ چاہیے تو زانی ڈھونڈتے، سربراہ چاہیے تو کون سے ڈھونڈتے؟ تباہ کے زانی ہو، اس کو اپنے باپ کا پتہ ہونا، ماں کا پتہ ہونا، یہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ کیا تھے، انہوں نے کہا کہ حل نکالو، ہم بھی پریشان ہیں، نہیں پریشان ہوں، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنا حل کہاں نکال رہے ہیں؟ یہ آپ کیسے ہوا ہے؟ اللہ والا مل جائے، آپ اللہ والے بن جائیں، ہمارے ساتھی بن جائیں، ہم اللہ والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، حل نکالیں گے کہاں ہے؟ اللہ لگا جا، کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، نیک بندوں کا جتنا دور سے آئے سفر کر کے کوئی حل نکلے گا، کوئی اللہ اللہ آپ میں ہوگا، کوئی جگائے گا، کوئی جگائے گا غصے کو، کوئی جاگے گا، کوئی جگائے گا، کوئی کام ہو جائے گا، اللہ کرے گا، در بدر انشاءاللہ گھومیں گے، کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تو بھی در بدر ڈھونڈنے کے یار ڈھونڈو، تو کہہ کہ کوئی نبی کی اولاد میں سے کوئی دیکھو، کسی نبی کی اولاد میں سے کوئی عورت ہو، وہ مرد ہو جو اس کا کسی نیک پیدا ہونے والا ہو کوئی نبی، تو پتہ چلا کہ ایک عورت حاملہ تھی بنی اسرائیل میں سے، اس کے ایک نبی کی پیدائش ہوئی، نبی تشریف لائے، اب انہوں نے نبی سے حل نکالا، پھر نبی نے اس کو حل بتایا کہ دیکھو یہ ایک بادشاہ مقرر کرو پہلے اس کام کے لیے، طاقتور بادشاہ مقرر کرو، تو انہوں نے پھر ایک طالوت کو، ایک جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے طالوت کو اپنا بادشاہ بنا جالوت کے مقابلے میں، اور وہ بادشاہ بنا۔ بہت طویل واقعہ ہے یہ، آپ پڑھیں گے تفسیر میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں۔ تو یہ جب طالوت آیا میدان میں، اس نے کہا اچھا بھائی قوم سے بڑے بڑے جیالے، اب اس طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ ہر معاملے میں کثیر تعداد نہیں ہوتی، کام کرنے میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اس سے مطلب 30,000 کا لشکر جمع کیا، بھائی چلو بھائی جالوت کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، فرمایا کہ اس فوج میں سے لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہمارے پارٹی خان بھی تو بہت ہوتے ہیں نا، پارٹی خان سمجھتے ہیں 30 بار خان ایک کر دے گا، ہاں کر دینا، چاہ گئے آ گئے، ہو گیا، وہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، کرنا کرانا کوئی گاڑی بڑھ کے مارنا، پٹاخے توڑنا، وہ کرنا، ہوائی فاٹور کرنا، باقی کچھ نہیں،
करने कराने से कोई बात नहीं, एक 2-4 नारे लगाए हो गया उधर गए, वो पुलिस वालों से भाग के डर गया, उधर हुआ, वो सब पता ही नहीं होता। ऐसे पार्टी का हमारे यहाँ अल्लाह सुनने में बड़े ही पाए जाते हैं। तो अल्लाह जल्ल मजदूर सुभान कोई पता है लोगों के बारे में क्या है, तो अल्लाह जल्ल ने फरमाया इनसे इम्तिहान लेना, इनसे क्या करना, इम्तिहान लेना। बहुत सख्त गर्मी थी, बड़ी सख्त गर्मी थी, गर्मी का आलम था। इम्तिहान लेना कि जब इस नहर से गुजरे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से हुक्म ये है कि उसका दिया हुआ 1 चुल्लू पानी पी लेना। सुभान अल्लाह। कितना नहर से 1 चुल्लू पानी पी लेना, 1 से ज़्यादा जो पिएगा वो नाफरमान है, वो काम नहीं कर सकेगा। 1 चुल्लू पानी पी लेना और उसके बाद जो है ना फिर तुम मुकाबले पर जाना। तो 30,000 में से जब पानी पिया तो रो आ गया भाई, पानी आ गया, थोड़ा पीने लगे। माल मिल जाए तो बाद में गफलत हो जाती है, पीने लगे। तो वो जनाब अली उनकी होठ सियाह हो गए और वो वहीं जबरदस्त हो गए, हालत ख़राब हो गई। जिन्होंने 1-1 घूंट पिया था, 1 कतरे अक्सीर तुझे देगा वो साकी, 1 कतरे अक्सीर तुझे देगा वो साकी, फेंका हुआ पानी तुझे भरने नहीं देता। ये मैंने अपनी ज़ात के लिखा है। दर बदर कुत्ते की तरह मत भरो रोज़ी के लिए, इधर रिश्वत, इधर हराम, इधर उधर, ऐसा मत करो। अल्लाह के रसूल 1 कतरा पिलाएंगे, ये दुनिया की सारी प्यास, ये ज़िल्लतें, ये रसवाइयाँ जो हमको जो मिलती है दीन की राह में, 1 कतरे अक्सी तुझे देगा वो साकी, फेंका हुआ पानी तुझे। ये लोगों का भत्ता लेना, लोगों से खराज वसूल करना, लोगों से बदमाशी से गुंडागर्दी चीज़ें लेना, लोगों का थूक लेना, ये क्या है। और फिर जिस घर के सफ़र के लिए, जिस घर के तकद्दुस के लिए मेरा सफ़र है, मदीने के लिए, दौरान सफ़र मुझको उतरने नहीं देता, दौरान सफ़र मुझको उतरने नहीं देता। कुत्ता तो होता है जहाँ बूढ़ा देखा उतर गया, जहाँ कुत्ता दुनिया का देखा माल देखा उतर गया। हम नहीं उतरे, आज बचपन से संभाले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी बिके हैं ना बिकेंगे। इसका वो जो हमें देगा अल्लाह, उसका रसूल जो देगा, दिल ठंडा हो जाएगा, दिल ठंडा हो जाएगा, दिल बाग हो जाएगा। और से तो थोड़ा सा तसल्ली कर लो, कोई मुश्किल आ जाए ना। हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी, सबसे दुखी, अभी हमारी वो बात चल रही है तालुत जालूत वाली है, खत्म नहीं हुई है। सबसे दुखी आदमी अल्लाह जल्ल की बारगाह में क़यामत के दिन पेश किया जाएगा। रब्बे जलील मेरे बंदे, तुमने कोई सुख देखा? मैंने तो कोई सुख देखी, मैंने कोई सुख देखे नहीं, कि पता नहीं सुख होता क्या है, उसको नहीं पता सुख क्या होता है। पर इसको हुक्म होगा कि से बहरे नूर में गोता तो लगा दो, बहरे नूर में गोता लगवा दो, बहरे नूर में 1 बोतल लगा के बाहर लाया जाएगा। रब्बे करीब किसी का, मेरे बंदे बता कभी दुख देखा है? मौला करीम दुख वो क्या होता है, दुख क्या होता है, मुझे क्या पता दुख क्या होता है। सुखी सुख है मौला, हाँ सुखी सुख है, मुझे पता है दुख क्या होता है। ठंडा ठार कर देगा मेरा रब्बे करीम, क्या ठंडा ठार करके। जब जन्नती जन्नत में जाएगा, एक झलक पड़ेगी, एक नजर पड़ेगी जन्नत पर, 700 बरस दुनिया की उम्र के बाद, कितने 700 उसके बराबर खड़ा रहेगा, दंग रहेगा। इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत मेरे लिए, या अल्लाह मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इतनी बड़ी जन्नत। 700 बरस तक देख कर हैरान होगा, ये क्या कर दिया मेरे रब ने, मुझे क्या दे दिया। अल्लाह अकबर, ये इनामात रब करीम के। फिर हुक्म होगा उस शख्स को लाओ, एक और शख्स को लाया जाएगा। हाँ भाई तुम्हें पता है सुख किसको कहते हैं? अल्लाह मुझे दुख किसको कहते हैं? मुझे दुख का क्या पता, मैंने कभी सर में दर्द ही नहीं हुआ जिंदगी में, सर का दर्द भी नहीं हुआ, दुख मुझे क्या बात दुख है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही दुख क्या, दौलत की भरमार है, सर का दर्द भी होता है तो वो डॉक्टरों के ढेर लग जाते हैं। अच्छा इरशाद होगा बहरे ज़ुल्मात में लगा दो एक गोता, ऐसे बहरे ज़ुल्मात में लगवा दो एक गोता, बहरे ज़ुल्मात में 1 गोता लगाया जाएगा, वापस आएगा। रब्बे करीम पूछेगा बता सुख क्या है, क्या वो क्या होता है, सुख किस चीज़ का नाम है, सुख किस चीज़ का नाम है मौला, मुझे पता ही नहीं सुख किस है, दुख है, हर दुख ही। तो अल्लाह की तरफ का सुख, और अल्लाह जो सुख दे, हाँ जिस घर के तकद्दुस के लिए मेरा सफ़र है, दौरान सफ़र मुझको उतरने नहीं देता, 1 कतरा अक्सीर मुझे देगा वो साकी, फेंका हुआ पानी मुझे भरने नहीं देता। अल्लाह अकबर। दर बदर न ढूंढो, है ना, दर बदर न जाओ। मैं ढूंढने खुद को, मैं ढूंढने खुदा को खुद से जुदा रहा, मैं ढूंढने खुदा को खुद से जुदा रहा।
لوٹا تو دل کے پاس ہی مجھ کو خدا ملا، لوٹا تو دل کے پاس ہی ملا. اور کیا کہتے ہیں اللہ یار تے تیرے دل وچ وسدا او تینو ایویں ہی پیڑ کو لکھے. کیا فرماتے ہیں بلے شاہ یار تے تیرے دل وچ وسدا تینو ایویں ہی پیڑ کو لکھے. اٹھ بلیا یار بنا نہیں تے بازی لے گئے کتے. سمجھے وہ کہتے ہیں رب تو تیرے پاس بس رہا ہے، رب تو تیرے پاس بس رہا ہے، مولا تو تیرے پاس ہے، اللہ مولا کا حبیب تیرے پاس ہے، اور تو ادھر ٹھوکریں کھاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کتے سے مانگتا ہے. دنیا کتوں سے آگے، دنیا کتوں کے آگے جا کے مانگتا ہے جو خود اس سے مانگ رہے ہیں. جو چھپ بھکاری ہیں دنیا کے کتے ان سے تو لیتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ان کی منتیں کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھول بھلیا ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دھوکے ہیں. رب سے مانگ، رب کے قریب جو ہے رسول سے مانگ، بہت اس سے دیں گے، بہت پاک سے مانگ، اللہ کے نیک بندے تجھے دیں گے. اب وہ چلے جناب علی کتنے 30,000 چلے تو اس میں چھاٹی کتنے ہوئے 313 313 چھاٹی ہو گئے تھے. اب 313 چھاٹی ہوئے، وہ 313 جب گئے ادھر وہاں لڑنے کے لیے، وہ تو اتنا بڑا تھا، کسی کو مارنے کی ہمت ہی نہیں ہے، کسی کے اندر ہتھیار ہی نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام میدان میں آئے، کمزور تھے، بیمار تھے. طالوت رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اپنی بیٹی کا نکاح بھی اسے دوں گا، آدھی ریاست بھی اسے دوں گا. حضرت چلے گئے، داؤد علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جب جالوت کے سامنے گئے تو ہتھیار ہی نہیں ہے، ہتھیار ہی نہیں ہے، اور وہ پورا لوہے میں بھرا ہوا ہے، پورا لوہے میں بھرا ہوا، بڑا جسم، بڑا تلواریں، طرح 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 کی تلواریں. وہ کیا تھا پھر جناب علی؟ ایک گلیر تھی، بس فلاغن کہتے ہیں اسے، گلیر تھی. وہ نکالی گلیر، پتھر سے اٹھایا تھوڑا سا، وہ پتھر گلیر میں رکھ کے مارا. جالوت کے ماتھے سے پار اتر پیچھے دوڑ کر گیا، اسی گردن پر چڑھے، گردن کاٹ کر اس کا سر ہاتھ میں لے کر، اور جا کے جو ہے سیدھا مسلم لشکر میں تشریف دے گئے. اللہ یہ تھا سر مقتل وہ تختہ دار کو چومنے والے، سر مقتل وہ تختہ دار کو چومنے والے، پڑے ہیں زیر خنجر پھر نہ رب کو بھولنے والے. مسلمان کی شان یہ ہے. تو جب طاقت آئے گی، جب اترے گی تو ہمیں تھوڑی ہم ہوں گے ہی نہیں. ہم جب طاقت ہوگی ہم ہوں گے ہی نہیں، ہم رہیں گے. پھر ایک صحابی جو ہے جنگ موتا کے اندر ایک ٹانگ کو مارا دشمن نے، ٹانگ کاٹ دی، ٹانگ بھی کاٹ دی، شہید ہونے لگے، گرنے لگے. گرتے گرتے بھی وہ ٹانگ پکڑی، اپنی ٹانگ خود پکڑ کر جسے مارا تھا نا اس کو بھی ماری ٹانگ اپنی، اس کو بھی ساتھ میں مارا. طاقت کیسی طاقت ہے سمجھ میں نہ آنے والی ہے. اس کو بھی مار ڈالا. وہ طاقت تھی. وہ کیا تھا ان کے پاس؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے. کیا جب ہوتا ہے تو مولا علی مشکل نشانے جو اٹھائی، ڈھال اٹھائی نا، خیبر کی ڈھال اٹھائی، تو لوگ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے اس کو. 40 آدمی تو ان سے ہمیں کیا پتا اٹھائی. فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے، اس کو اتر جاتی ہے. بندہ اپنے آپ میں رہتے ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو اسی طرح جس کو عشق محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے، عشق محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اب پھر چڑھانے کا وقت آ گیا ہے. اب پھر چڑھانے کا وقت آ گیا ہے. اب اگر یہ وقت ضائع ہو گیا ہم سے تو پھر ہمیں زمانہ معاف نہیں کرے گا.